اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو، بہنے والے خون کو، خنزیر کے گوشت کو اور اس جانور کو جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور نام کے اوپر ذبح کیا گیا ہو، حرام کر دیا ہے۔ ہاں، جو شخص ایسا مجبور ہو جائے غیر باغی، کہ وہ شریعت کے حکم سے بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادٍ، اور حرام کو کھانے میں حد تجاوزی کرنے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین اپنی طرف سے کسی جانور کو حرام کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ اختیار تمہارے پاس نہیں ہے۔ کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی کو حرام کرنا یہ اختیار ہمارے پاس ہے، لہذا تم ایک حلال جانور کو فلانی دیوی کے نام پر چھوڑ دو، پھر اس کے بعد اس کو حرام سمجھو کہ اس کو نہیں کھا سکتے، اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے، اس کو سواری کے کام میں نہیں لا سکتے، اس پر بوجھ نہیں لاد سکتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس پر سامان منتقل نہیں کر سکتے، یہ چیزیں تم نے خود اپنی طرف سے حرام کر رکھی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کون کون سے جانور حرام کر رکھے تھے کل کے بارے میں آئے گا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلہ ولا حام۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو حرام فرمائی ہیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی چیز ہے مردار جانور، وہ جانور جو انسان کے لیے حلال ہیں لیکن وہ اپنی موت خود مر گیا، تو اب یہ مردار کے حکم میں ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ ایک جانور حلال ہے، اس کو ذبح کیا گیا مگر غیر شرعی طریقے پر اس کو ذبح کیا گیا، تو یہ جانور بھی مردار کے حکم میں ہے۔ 4 رگیں کٹنی چاہیے، 2 خون کی، 1 کھانے کی، 1 پانی کی۔ یہ 4 رگیں اگر نہیں کٹ رہی ہیں تو کم سے کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم رگیں کٹی اور جانور مر گیا، وہ جانور حلال نہیں ہے، حرام ہے، مردار کے حکم میں ہے۔ بہت سی مرتبہ مرغی اس کو ذبح کرنے کے بعد اولاً جب آرڈر کا لوڈ ہوتا ہے تو پھر اتنی جلد بازی میں اس کو ذبح کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہ اگر 4 مرغیاں ذبح ہو رہی ہیں، جائز نہیں ہے یہ۔ پھر وہ مرغی ذبح کرنے کے بعد اس کو کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈالتے ہیں۔ وہ کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈالا تو مرغی کے بدن پر جو خون لگا ہوا ہے اس خون کے وجہ سے پانی ناپاک ہو گیا، اور وہ پانی اتنا کھولتا ہوا ہے اور مرغی کو اس کے اندر اتنی دیر رکھا گیا کہ اس کا گوشت پکنے لگا تھوڑا تھوڑا، یہ گوشت بھی ناپاک ہو گیا کیونکہ وہ ناپاک پانی اس کے جسم میں اور گوشت میں جذب ہو گیا، یہ مرغی کی حرام ہو گئی، یہ بھی مردار کے حکم میں ہے۔ اس لیے کتنی منٹ کے بعد اس کو ڈالنا چاہیے اور کتنی منٹ سے پہلے اس کو نکالنا چاہیے، اس کا اندازہ ہونا چاہیے، وہ گوشت پکنے نہ لگے اور وہ ناپاک پانی اس کے جسم میں جذب نہ ہونے لگے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ وہ بھی مردار کے حکم میں ہے، اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ دوسری بات والدم، اور خون بھی حرام ہے۔ یہ خون کون سا ہے؟ جو بہنے والا خون ہے، دمم مسفوحہ، دوسری جگہ قرآن کے آیت میں وضاحت ہے۔ بہتا ہوا خون جو جانور کو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ گوشت پر جو خون کے دبے لگے ہوئے رہتے وہ حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کچا گوشت کھانا چاہے، یہ نظافت کے خلاف ہے مگر ناجائز نہیں ہے، بہت سے لوگ کھاتے ہیں، ویسے ہی مسالہ لگا کر گوشت کچا کھاتے ہیں، حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ اس پر جو خون لگا ہوا ہے وہ بہنے والا خون نہیں ہے، وہ خون حلال ہے، بہنے والا خون حرام ہے۔ تیسری چیز بیان فرمائی وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت۔ عام طور پر جانوروں کا گوشت لوگ استعمال کرتے، اس لیے خنزیر کے گوشت کا تذکرہ کیا، ورنہ خنزیر کا کوئی عضو استعمال کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ صرف گوشت کا تذکرہ اسی تناظر میں کیا ہے، ورنہ نہ اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ اس کے دان سے، نہ اس کے ہڈی سے، کسی چیز سے انسان کے لیے فائدہ اٹھانا حلال نہیں ہے۔ آخری چیز وما اہل بہ لغیر اللہ،
وہ جانور جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا، فلاں پیر کے نام پر، ان کے نام پر اگر ذبح کیا گیا یہ بھی حرام، ان کے نام سے خریدا اور اللہ کے نام پر ذبح کیا وہ بھی حرام۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، بہت سارے مسلمان بیچارے جہالت کے بنا پر بہت مہنگے سے مہنگا جانور خریدتے ہیں اور منت مانتے ہیں کسی اور کی۔ میں نے ایاک نعبد میں بتایا تھا، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت سے کیا مراد ہے؟ نماز بھی آپ ہی کے سامنے پڑھیں گے، سجدہ بھی آپ ہی کو کریں گے، منت بھی آپ کی مانیں گے، قسم بھی آپ کی کھائیں گے، اور جانور اور قربانی بھی آپ ہی کے نام کی کریں گے، یہ عبادت میں داخل ہے۔ اگر کسی کے نام پر قربانی کر رہے ہیں ایاک نعبد کے خلاف، پھر یہ چند چیزوں کا اللہ تعالی نے تذکرہ کیا کہ یہ چیز حرام ہے، کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص ایسی جگہ پر پہنچ گیا کہ اس کے لیے اپنی جان کو بچانے کے خاطر حلال غذا ہی مہیا نہیں ہے، اب اس کو اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز کے علاوہ اور کوئی میسر نہیں ہے، تو اب ان چیزوں میں سے اپنی جان بچانے کے خاطر وہ ان چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ یہ مجبوری کے حالت میں مردار اس کے لیے حلال ہو گیا، لیکن دو شرطیں رکھی گئی ہیں اس میں۔ واقعتاً اس کی مجبوری ہو، شریعت کے حکم سے وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، یعنی اس درجے پہنچ گیا ہو کہ اپنی جان بچانے کے خاطر مردار کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تو اب وہ اس کو کھا سکتا ہے۔ ولا عاد، لیکن حد تجاوزی کرنے والا بھی نہ ہو، 2 بوٹی 3 بوٹی کھانے سے اگر جان بچ جاتی ہے تو بس اتنا ہی کھائے، لیکن ایسے موقع پر کس کو خیال رہتا ہے؟ جان بچانے کے خاطر دیکھا کہ فلاں شخص کے گھر میں ایک ٹوکرا روٹیوں کا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، مگر ایسی مجبوری پیش آ گئی کہ اگر وہ چوری کی ہوئی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو اس کے لیے وہ چوری حلال ہو جاتی ہے۔ بعد میں جب مال آ جائے اس کے بعد اس کی تلافی کر لے گا، مگر اپنی جان کو بچانا ہے، اپنی جان کو بچانے کے خاطر اتنا کھانا جس سے جان بچ سکے، مگر کوئی پیمائش تو ہے نہیں کہ کتنا کھاؤں گا تو جان بچ، بھوک لگی تو بھوک مزہ نہ جانے اور اونگ کاٹا نہ جانے۔ انسان کو اونگ آئی ہو تو کانٹوں پر بھی سو جائے گا وہ، اور بھوک لگی ہو تو کڑی روٹی بھی مرغے مسلم ہے، تو اب انسان کو خیال تو نہیں رہتا کہ میں کتنا کھاؤں گا تو میری جان بچے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، مگر جان بوجھ کر یہ نہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ہے اعظم آیت فی القرآن اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سب سے عظیم آیت فضیلت کے اعتبار سے کلام پاک کی وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ امید ہے کہ یہ آیت سب کو یاد ہوگی، جس کو کہا جاتا ہے آیت الکرسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نماز میں لقمے کی ضرورت پیش آ گئی، تو ایک صحابی نے لقمہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد ان سے پوچھا لقمہ آپ نے دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیا تھا۔ کہا مجھے امید ہے آپ ہی دیں گے، یعنی مجھے پہلے سے یقین تھا کہ اگر کوئی لقمہ مجھے دے سکتا ہے تو وہ تم ہو۔ یہ اس امت کے سب سے بڑے قاری تھے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جن کو قرآن سیکھنا ہے تو وہ ان کے پاس سیکھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کر رہے ہیں ابی ابن کعب قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے ادب کے خاطر کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پھر سوال کیا، پھر انہوں نے یہ جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو انہوں نے کہا اعظم آیت فی القرآن اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تمہارا علم مبارک کرے، واقعیتاً تمہیں بڑا علم دیا گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرآن سن رہے ہیں اور کہا ابی نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں قرآن کی تلاوت سنوں۔
کہ رسول اللہ میرا نام لے کر کہا تمہارا نام لے کر کہا۔ کتنے خوش قسمت وہ صحابی ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آیت فضیلت کے اعتبار سے سب سے عظیم آیت ہے جو 50 کلمات پر مشتمل ہے، اور اس آیت میں 10 سینٹنس ہے، 10 جملے ہیں۔ اس میں اللہ کا نام صراحتاً اشارتاً 17 مرتبہ آیا ہے، اور اس میں کل 50 کلمات ہیں، اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے عظیم آیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے 1 مرتبہ، اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ 1 قدم دنیا میں ہے، 1 قدم جنت میں، جو آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے ہر نماز کے بعد۔ اس لیے ارادہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد موت تک یہ عمل ہمارا نہیں چھوٹے گا۔ جو شخص رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی، اس کے گھر کی، پڑوسیوں کے مکان کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اتنا عظیم عمل ہے۔ بہت سی مرتبہ ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں، آیت الکرسی پڑھو اور پورا یہ دائرہ ہاتھ سے کر لو، گھر پر بھی کر لو یا جہاں وہ چارپائی ان کی رہتی ہے بس ایک دائرہ کر لو، یا اللہ کی حفاظت میں آئے، ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حدیث میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، بیت المال میں جب غلہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگہبان بنایا۔ رات بھر ڈیوٹی کرنی ہے اور غلے کی حفاظت کرنی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ اچانک ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنا ایک لب بھرا، لب بھرنے کے بعد نکل ہی رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، کہا تجھے عدالت میں لے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا بہت مجبور ہوں، بچوں نے کھانا نہیں کھایا، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں آئندہ کل نہیں آؤں گا۔ تو بہت رحم آیا ان کو، تو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر آیا رات میں، پھر لب بھرنے لگا، پھر پکڑ لیا اس کو، بہت معذرت کی کہ آج تو پکا وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ کل نہیں آؤں گا، میرے بچے بھوکے ہیں، میں اتنا ہی تو لے جا رہا ہوں۔ رحم آیا تو چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر آیا، پھر اس کے بعد وہ لب بھر کے لے جانے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، صبح حضور کے پاس لے جاؤں گا، یہ رات میں بیت المال میں چوری کرنے آیا ہے۔ تو اس نے کہا ابو ہریرہ ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، تم کو اگر شیطان سے حفاظت چاہیے نا تو آیت الکرسی پڑھ لو۔ تو بڑا عظیم عمل ان کو مل گیا تو چھوڑ دیا۔ لیکن صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ اس طریقے کا ایک شخص روزانہ 3 دن تک آتا رہا، مگر مجھے بہت رحم آیا کہ اس کے بچے بھوکے ہیں تو میں نے چھوڑ دیا۔ تیسرے دن اس نے یہ بات مجھے بتائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہے تو جھوٹا مگر یہ بات صحیح بتا کر گیا ہے کہ اگر شیطان سے حفاظت چاہیے تو آیت الکرسی پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت الکرسی قرآن کریم کی بہت عظیم آیت اتاری ہے۔ جب یہ آیت اتر رہی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ فرشتہ آسمان سے پہلی مرتبہ اترا ہے اور قیامت تک نہیں اترے گا، اور جس دروازے سے اترا ہے یہ پہلی مرتبہ کھلا ہے، قیامت تک نہیں کھلے گا۔ اور یہ جو 2 نور کی آیت لے کر کے آیا ہے اس میں آیت الکرسی ہے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، یہ 2 نور کی پیشن گوئی تم کو دی گئی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ آیت کتنی عظیم صورت ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود آیت الکرسی کو سیکھ لیجئے اور اس کا معمول بنا دیجئے۔ مغرب کے وقت پڑھ لیجئے، فجر کے وقت پڑھ لیجئے، مغرب سے لے کر فجر تک اور فجر سے لے کر مغرب تک اللہ کی حفاظت میں ہم رہیں گے۔ جو بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت الکرسی کے ختم ہونے کے بعد ہر جملے کی وضاحت کرنے جائیں گے تو رمضان پورا ہو جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو دعوت دے رہا ہے چل بھائی تراویح پڑھنے، میں تراویح پڑھ رہا ہوں مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے تو اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں یہ آیت پیش کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے پاس دلائل رہتے ہیں، دلائل ہر کسی کے پاس ہے۔ شیطان جب اللہ کے حکم سے بغاوت کر رہا تھا تو اس کے پاس دلیل نہیں تھی کیا؟ بہت مضبوط دلیل تھی اس کے پاس۔
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے، میں بہتر، میں افضل یا مفضول، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو سب کے پاس دلائل رہتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تب تک اس کو اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن دائرہ اسلام میں آ گئے، اب اسلام کے سارے احکام کو ماننا پڑے گا۔ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، تورات ان کو دی گئی، مگر تورات کے احکام کو ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سر پر لٹکایا، مان رہی یا پیس کر کے چٹنی بنا دی جائے۔ تو دین میں تو زبردستی نہیں ہے، مگر یہاں زبردستی کیوں؟ اس لیے کہ تم دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اب اس کے حکم کو ماننا پڑے گا۔ ایک اسکول میں تم نے ایڈمیشن نہیں دیا تھا تو اس کے رول کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے، مگر جب ایڈمیشن لے لیا اس کے رول سے تم بغاوت نہیں کر سکتے۔ جس ملک کی نیشنلٹی تم نے اختیار کر لی ہے، اس کے متفق علیہ قوانین سے تم اختلاف نہیں کر سکتے، ورنہ بغاوت ہوگی اور بغاوت کا مقدمہ تمہارے خلاف چلایا جائے گا۔ اس لیے اسلام میں مرتد کی سزا قتل رکھی گئی ہے، دائرہ اسلام میں آنے کے بعد پھر بغاوت، اور جو دائرہ اسلام میں نہیں ہے اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ میڈیا پر بہت ہوا کھڑا کیا گیا، اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا۔ 13 سال مکہ میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہاں تو جنگ کا حکم نہیں آیا تھا، ان کے گردن پر کون سی تلوار رکھی گئی؟ تو اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اشرف الجواب میں ایک واقعہ لکھا ہے، ہرمزان، اس نے اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کی سزا جلاد کے ذریعے قتل ٹھہری تھی۔ جب اس کو قتل کرنے کے لیے امیر المؤمنین نے حکم دیا جلاد کو کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے، تو اس نے کہا امیر المؤمنین ایک آخری تمنا ہے میری، پوری کر لی جائے۔ تو امیر المؤمنین نے فرمایا کیا ہے آخری تمنا؟ کہا مجھے صرف ایک گلاس پانی دیا جائے۔ تو کہا یہ تو کیا تمنا ہے، پانی پلایا جائے اس کو۔ اور پانی پلانے کے وقت جب گلاس ہاتھ میں لیا اس نے، تو اس نے کہا کبھی گلاس کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی جلاد کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو امیر المؤمنین نے کہا کیوں ڈر رہا ہے؟ کہا مجھے اندیشہ ہے میں پانی پینے لگوں اور تم اس کو حکم دے دو کہ اس کی گردن اڑا دے تو میں پانی نہ پی سکوں۔ تو امیر المؤمنین نے اس وقت جوش میں آ کر کے قسم کھا لی، جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تیری گردن نہیں ماری جائے گی۔ تو بہت چالاک تھا، اس نے وہ پانی زمین پر ڈال دیا کہ امیر المومنین آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے قسم کھائی جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تیری گردن نہیں ماری جائے گی۔ اب یہ تو مٹی میں مل گیا، اس کو پینا ہی پاسبل نہیں ہے۔ تو کہا عمر نے جو کہا وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، تیری سزا ملتوی ہو جاتی ہے۔ بس یہی چیز دیکھنا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ مسلمان اپنے جذبات کو بالائے طاق رکھ سکتا ہے مگر اللہ کے حکم کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی اخلاق دیکھ کر کے میں مسلمان ہو رہا ہوں، ورنہ کوئی اور ہوتا تو جذبات میں آ کر میری گردن اڑا دیتا۔ ان اخلاق سے متاثر ہو کر کے میں اسلام کو قبول کر رہا ہوں۔ ڈھیر سارے واقعات ہیں لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ آگے جو ایک واقعہ آ رہا ہے، باس بعد الموت پر ایک دلیل بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، نمرود بن کنعان بن کوش۔ یہ ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اس وقت اس کا تخت جو تھا وہ باب العراق کے اندر تھا۔ قحط سالی بہت عام ہو گئی تھی، تو اس کے دربار میں لوگ غلہ لینے کے لیے جاتے تھے۔ تو وہ غلہ دیتا تھا لیکن پہلے پوچھتا تھا کہ مجھے خدا مانتے ہیں یا نہیں۔ تو جو یہ کہتا تھا کہ آپ خدا ہیں نعوذ باللہ، تو اس کو غلہ دیتا تھا۔ اور اس کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پکے موحد، سب سے بڑے موحد وہ بھی تھے، وہ بھی اس کے دربار میں پہنچ گئے۔ جب وہ غلہ تقسیم کرتے ہوئے حضرت کا نمبر ہے تو اس نے کہا کہ آپ مجھے رب مانتے ہیں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو حاکم ہے مگر رب نہیں ہے۔ رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو اس کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، پھر میری ربوبیت سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ چنانچہ اس نے 2 شخصوں کو بلایا، اس میں ایک مجرم تھا، اس کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھیے یہ موت کے منہ میں جا سکتا تھا مگر میں نے اس کو زندگی دے دی، اور ایک بے قصور تھا جو جی سکتا تھا مگر اس کو سولی پہ چڑھا دیا، اس کو قتل کروا دیا اور کہا دیکھیے موت اور حیات کا میں مالک ہوں کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ موٹی عقل کا ہے، اس کو باریک دلیل سمجھ میں نہیں آ سکتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کا تھوڑا رخ بدلا۔ قرآن نے یہی اصول سکھایا ہے، اگر سامنے موٹی عقل والا ہے، بات سمجھ نہیں پا رہا ہے، قولوا سلاما، السلام علیکم کہہ کر روانہ ہو جائے۔ بحث کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اگر اس کو موٹی دلیل سے بھی اگر سمجھا سکتے ہیں تو پھر سمجھانا چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو بھی رب ہے تو آج مغرب سے سورج نکال۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا، منہ میں دہی جم گئی، یہ کام تو ہو نہیں سکتا، فوراً خاموش ہو گیا۔ کہا اگر زیادہ میں دلائل پیش کروں گا تو مجھے پورے دربار میں رسوا ہونا پڑے گا۔ تو یہ طریقہ ہے ایک سمجھانے کا، اگر باریک دلیل موٹی عقل والے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو موٹی عقل والے کو موٹی دلیل سے سمجھانا چاہیے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیانند سرسوتی سے جن کے بڑے مناظرے ہوئے ہیں اور ہر مناظرے میں وہ بھاگ جاتا تھا، آریہ سماج کا بانی ہے یہ، اور عیسائیت کے بڑے بڑے پادری فنڈر جن سے مناظرے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے ہوئے اور بعد میں چل کر کے یہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے تھے، تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ان کے لیے ننگی تلوار تھے۔ ان کے دور میں شیعوں کا فتنہ بھی بڑھنے لگا اور حضرت کے خاندان کا ایک طبقہ خود شیعیت قبول کر چکا تھا، اور حضرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کئی بدعات سے مسلمانوں کو نکالا۔ ایک مرتبہ مناظرہ طے ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی جو باریکی دی تھی، مباحثہ شاہ جہاں پور، حجت الاسلام والمسلمین، یہ کتابیں چھپ چکی ہیں، ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے آج، اتنا گہرا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے شیعہ مناظر حضرت کی دلیل کو کیا سمجھ پاتے، تو اب حضرت بھی سمجھ گئے تھے کہ اتنی علمی گفتگو ان کے سامنے بتانا ایک بیوقوفی جیسی بات ہے۔ تو جب مناظرے کا اسٹیج سج گیا اس کے بعد یہ شیعہ مناظرین اتنی بڑی بڑی کتابیں لے کر کے پورا اسٹیج بھر دیا، اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ بغیر کتاب کے جب اسٹیج پر آئے تو اپنے دونوں جوتے بغل میں چھپا کر کے اوپر اسٹیج پر آئے۔ تو سب سے پہلے وہ شیعہ مناظر تقریر کرتا، اس نے چاہا کہ ان کی توہین کا سب سے بہترین موقع ہے، تو اس نے سب سے پہلا جملہ جو اپنی زبان سے نکالا اس نے کہا تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ اسٹیج پر جوتے لے کر کے نہیں آتے بلکہ نیچے رکھ کر کے آتے ہیں، اور تم ہم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بات آپ کی بالکل درست ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں ہمیشہ شیعہ جوتیاں چرایا کرتے تھے، اس لیے اب مجھے خوف ہوا کہ میرا آج جن سے مناظرہ ہے کہیں میری جوتی چرا کر نہ لے جائے، اس لیے میں بغل میں دبا کے اسٹیج پر لے کر آیا۔ بے وقوف کو عقل نہیں ہوتی، فوراً اتنا تیز میں آ گیا اور اس نے کہا حضور کے زمانے میں شیعہ نہیں تھے، تم جھوٹ بات کر رہے ہیں، جب شیعہ نہیں تھے تو چوری کیسے کرتے ہوں گے؟ تو حضرت نے فرمایا خود اپنی زبان سے تم نے اقرار کر لیا حضور کے زمانے میں شیعہ نہیں تھے تو بعد میں کہاں سے آ گئے؟ اب تم نے ہی خود عوام کو بتا دیا کہ تم خود نیا مذہب گھڑ چکے ہو، حضور کے زمانے کا مذہب تمہارا نہیں ہے۔ اتنی موٹی دلیل سے سب کو سمجھایا کہ عوام ہنس کرنے لگی اور نعرے تکبیر بلند ہوا کہ واقعیتاً بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ حضرت کا بھی تھا۔ آگے کی جو آیات ہے
بہت لمبی آیات ہے، سورہ آل عمران بھی شروع کرنی تھی، انشاءاللہ اس کو کل شروع کریں گے، سورہ بقرہ یہاں تک پوری ہوتی ہے، اور جو اہم آیات سورہ آل عمران کی ہیں انشاءاللہ وہ کل شروع کریں گے۔ وتر کی نماز میں بسا اوقات جب انفرادی طور پر ہم پڑھتے ہیں تو کبھی دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتے ہیں اور سیدھے رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب رکوع میں چلے گئے تو اب دوبارہ واپس نہیں آنا، رکوع کر کے اب سیدھا سجدے کے اندر چلے جانا ہے، دوبارہ اٹھ کر کے دعائے قنوت بھی نہیں پڑھنا، آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو اس کی نماز وتر کی درست ہو جائے گی۔ اس لیے کبھی امام صاحب اگر رکوع میں چلے گئے تو زبردستی اللہ اکبر کہہ کر واپس نہیں لانا، کیونکہ اس کا دوسرا آپشن سجدہ سہو موجود ہے۔ ایک مسئلہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہے، ویسی بھرتے ہیں لوگ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ویسی، اردو میں اس کو ویسی کہتے ہیں۔ دیکھیں اس کی دو صورتیں ہیں، جو جائز صورتیں ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، اس کا حکم ہر ایک آدمی ماہانہ 10,000 روپے اپنے حساب سے جو بھرا جاتا ہے وہ بھرتے ہیں، ممبر ہوتے ہیں اس کے جتنے بھی 150۔ پھر اس کے بعد ہر مہینے کی آخری ڈیٹ میں قرعہ اندازی ہوتی ہے، جس کے نام پہ قرعہ کھلتا ہے وہ اتنی رقم پہلے اس کو دے دی جاتی ہے۔ اب یہاں دو صورتیں ہیں، ایک شخص کے نام پر قرعہ کھلا نہیں ہے، اس کی رقم جمع ہوئی ہے، اور ایک شخص وہ ہے جس کے نام پر قرعہ کھل گیا، اس کو تو اب پوری رقم مل گئی ہے، اس کے ذمے تو قرضہ ہے کہ یہ بیسی جب تک ہفتے پورے نہیں ہوتے تب تک مہینے کے 10,000 10,000 دینا ہے۔ تو ایک وہ شخص جس کے نام پر قرعہ نہیں کھلا، اس نے جتنے مہینے قسطیں بھر رکھی ہے، 15 مہینے بھر رکھی ہے، تو بیسی کے اندر کتنی رقم اس کی جمع ہوئی ہے؟ 1.5 لاکھ روپے 10,000 کے حساب سے، تو 1.5 لاکھ کی زکات اس کو نکالنی ہے۔ اور جس شخص کے ذمے، جس شخص کے نام پر قرعہ کھل گیا ہے، اس کو تو 3 لاکھ روپے رقم پوری مل گئی، لیکن 15 قسطیں ابھی اس کے ذمے باقی ہیں۔ اب 15 قسطوں میں سے ایک سال کی قسطیں مائنس کریں گے تو کتنا ہوگا؟ 1,20,000 روپے۔ تو 1,20,000 روپے بیسی کا اس کے ذمے قرضہ ہے، وہ مائنس کر کے پھر زکات نکالے گا۔ یہ دونوں صورتیں سمجھ میں آ گئی۔ قرعہ نام پر کھلا نہیں ہے، جتنی رقم جمع ہوئی ہے وہ بعد میں ملنے ہی والی ہے، لہذا پوری کی زکات نکالیں گے۔ قرعہ اگر کھل گیا ہے تو پوری رقم مل گئی ہے، ان میں سے بچی ہوئی کی زکات نکالنی ہے، لیکن قرضہ مائنس کرنا ہے 1 سال کی بیسی کا۔ اور اگر کچھ سوال ہے آپ کا؟ ہندوستان کی جو کھیتی ہے اس کا 20واں حصہ یا 10واں حصہ نکالنا عشر کے اندر، اس کو شریعت کی اصطلاح میں عشر کہتے ہیں۔ پوری کھیتی جب بھی تیار ہوگی، دیکھیں اس پر سال ہونا بھی ضروری نہیں ہے، فصل 4 مہینے کے بعد تیار ہوئی، اب اس کا 20واں حصہ نکالیں گے۔ 10واں حصہ شریعت کا جو حکم ہے وہ ایسی کھیتی کے بارے میں ہے جو کھیتی آسمان کے پانی سے سیراب ہوئی ہو اور خود کسان نے اس کے اوپر خرچہ اپنے جیب سے نہ کیا۔ اگر ایسی کھیتی ہے کہ خود بخود اگی ہے تو اس کا 10واں حصہ نکالیں گے، اور اگر اپنے خرچے کا پانی اس کو پلایا گیا ہے تو اس کا 20واں حصہ نکالیں گے۔ اور سال پورا ہونا ضروری نہیں، ہر 4 مہینے پر فصل تیار ہوتی ہے اور 12 مہینے میں 3 بار ہوتی ہے، تو اس کا 20واں حصہ ہر 4 مہینے پر نکالا جائے گا۔ ہندوستان کی زمین جو ہے وہ عشری زمین ہے، خراجی زمین نہیں ہے، کیونکہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے 20واں حصہ نکالیں گے، 10واں حصہ نہیں نکالیں گے۔ اگر کوئی 10واں حصہ نکال رہا ہے تو فبیہا ونعمت، بہت بہترین بات ہے۔ اور کچھ سوال؟ روزے کی حالت میں غسل کرنا کر سکتے ہیں، روزہ لگا ہے ٹھنڈے کا غسل کر لے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف پانی جان بوجھ کر کان کے اندر نہیں جانا چاہیے اور ناک کے اندر نہیں جانا چاہیے، منہ کے اندر تو خیر سوال ہی نہیں آتا۔ کان کے اندر پانی چلا گیا تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، مگر جان بوجھ کر نہیں ڈالنا، کوئی ڈالتا بھی نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، ہاں جمعہ کا غسل،
واجب غسل تو منائی ہے، یہ تو جمعہ کا مسنون غسل ہے، کر سکتے ہیں۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے واسطے دھوپ میں کام کر کے آئے، بہت تھکن ہے، کوئی حرج نہیں ہے، برف سر پہ رکھو۔ ہاں کی نماز کے وقت اس میں وہی پڑھ لیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر جنازے کی نماز کی ثنا فرض نماز میں پڑھ لی اور فرض نماز کی ثنا جنازے کی نماز میں پڑھ لی، کوئی حرج نہیں ہے، نماز درست ہو جائے گی۔